خلا ہیں اس میں کہ جو اب ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا خلا تو اس پوری تہذیب کے اندر وہ عورت کا مسئلہ، جس طرح سے ان کا خاندانی نظام شیٹر ہوا ہے، جس کا مظہر کیا ہے کہ سب سے زیادہ سوسائیڈ ریٹ دنیا میں سویڈن میں ہے۔ سوشل ڈیموکریسی کی جنت ہے اس وقت ناروے سویڈن کا نظام، اور ڈنمارک اس کے ساتھ شامل کیجئے، 3 ممالک جنت ارضی ہے اس اعتبار سے، جہاں یہ کہ وزیر بھی فائنانس منسٹر آف ڈنمارک، لوگوں نے ہمیں بتایا سائیکل پر چل کر آتا ہے، بینک میں لائن میں کھڑا ہو کر کیوں میں لگ کر اپنا چیک کیش کراتا۔ اور ملکہ کو صرف 2 امتیازات حاصل ہیں، ایک تو یہ کہ ہسپتال میں ایک کمرہ اس کا مخصوص ہے، علاج اس کا بھی وہی ہوگا، جو غریب سے غریب اور ویلفیئر پر زندگی گزارنے والا آدمی جو ہے وہی ڈاکٹر، وہی علاج، وہی ملکہ کا ہوگا، لیکن ایک اسپیشل کمرہ ہے اس کا، اور ایک بجرا ہے اس کا، وہ چھوٹا سا وہ کشتی سیر کے لیے سمندر کو نکلتی ہے، وہ باقی اور کوئی اس کے لیے امتیاز نہیں ہے، کہنے کو ملکہ۔ یہ نظام آپ سوچئے، ایک شخص کے جو ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہے، خیرات پر زندگی گزار رہا ہے، اس کا بچہ بھی وہی تعلیم حاصل کرے گا جو ملکہ کا شہزادہ کر رہا ہے، بیمار ہوگا تو اسی علاج کا وہ بھی حقدار ہے جو ملکہ کا یا ملکہ کے بیٹے کا ہے۔ بتائیے اس سے اونچی اب کون سی منزل رہ گئی؟ ایک اعتبار سے یہ معراج ہے، جنت ارضی ہے، لیکن عورت کا معاملہ، اس کی پامالی، اس کی بے حرمتی، خاندان کے ادارے کا شیٹر ہو جانا۔ آپ کو مادر ذات برہنہ عورتیں پڑی ملیں گی سڑکوں کے اوپر، اور وہ چونکہ ساحل کے ساتھ ساتھ پڑی ملیں گی۔ جو اصل بات ہے اس کو سمجھ لیجئے، در حقیقت اسلام کا جو نظام ہے اس میں سیگریگیشن آف سیکسز جو ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جنسی جذبہ بیدار رہتا ہے۔ اب جو عورت نظر آتی ہے آپ کو وہاں پر، وہ تو لباس سے آزاد ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عورت کو اور اس کی نسوانیت کو اور اس کی عریانیت کو دیکھ دیکھ کر مردوں کی حس جو ہے مردہ ہوتی چلی گئی، لہذا عورت کو اور ننگا ہونا پڑتا ہے، اور ننگا ہونا پڑتا ہے، اور ننگا ہونا پڑتا ہے۔ یہ عریانی در حقیقت یہ یوں ہی نہیں آ گئی ہے، وہ توجہ کو مرتکز کرانے کی طرف اب لوگ دیکھ دیکھ کر سیر ہو چکے، اب تو اس سے اگلے کوئی قدم ہوگا تو نگاہ اٹھے گی نا، جب اس کے بھی عادی ہو جائیں گے تو پھر جب اس سے اگلا کوئی قدم ہوگا تب نگاہ اٹھے گی۔ تو نگاہوں کو دعوت دینے کے لیے ایک ایک انچ کر کے عورت لباس سے آزاد ہوئی، اور اس کا جو فینومینن ہے وہ آپ کو ٹاپ پر اگر دیکھنا ہو، ویسے تو امریکہ وغیرہ میں بھی نظر آ جاتا ہے کہ آپ کو ایسی عورتیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جنہوں نے صرف ایک جانگیا سا پہنا ہوا ہو اور اوپر ایک دھجی ہو، اللہ اللہ خیر سے، لیکن مادر ذات برہنہ بالکل، یعنی ایک دھجی کی بھی کوئی تہمت نہ ہو جسم پر، وہ آپ کو ان ممالک میں نظر آتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے وہ خلا، عورت کی یہ بے حرمتی، اور اس کے نتیجے میں خاندان کے ادارے کی تباہی اور بربادی۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ ارتکاز توجہ جو ہے جانبین کا، اپنے اسپاؤسز، شوہر کی پوری توجہ اس اعتبار سے اپنی بیوی کی طرف، بیوی کی پوری توجہ اپنے شوہر کی طرف، اس سے وہ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوتا ہے۔ وہ خاندان کا ادارہ شیٹر ہوا تو سوسائیڈ ہو رہا۔ سکون تو ملتا تھا گھر میں آ کر، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن مجید کے الفاظ میں تسکین ملتی ہے آدمی کو، سکون ہے، گھر کی ٹھنڈی فضا کے اندر آدمی آئے، محبت بھری فضا میں آئے، روکھی سوکھی کھا رہا ہے، بیوی نے لا کر محبت کے ساتھ لا کے رکھا ہے وہ روکھا سوکھا اگر جو چنگیری کے اندر پڑا ہوا ہے ٹکڑا، لیکن اس کے اندر جو لذت ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ تو نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ ٹاپ کے ریسٹورانٹس میں چلے جائیں، کھا لیں، ڈائننگ آؤٹ بہت بڑا، یعنی یہ بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں وہ لذت تو نہیں ہوگی۔ گھریلو زندگی کا وہ سکون جب نہیں ملا تو اب حال یہ ہے کہ آدمی کنفلکٹس کو فیس نہیں کر سکتا۔ سوسائیڈ کا ریٹ سب سے ہائیسٹ سویڈن ہے۔